شادی کی پہلی رات میرے بیٹے کے کمرے سے دلہن کی چیخوں کی آواز آتی اور صبح ہوتے ہی دلہن طلاق لے لیتی اور کہتی اپنے بیٹے کو اچھے حکیم کو دکھاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کرائی اور تینوں بار ایسے ہی ہوا۔ چوتھی بار میں خود دلہن بن کر اپنے بیٹے کے کمرے میں بیٹھ گئی اور 10 منٹ کے بعد جو ہوا اس سے میری روح کانپ گئی، کیونکہ میرا بیٹا، میرا نام رضوانہ ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا سسرال بہت کھاتا پیتا اور اچھے گھرانے سے تھا اور فوراً ہی مجھے سارے گھر کی ذمہ داری دے دی گئی تھی، کیونکہ میں گھر کی سب سے بڑی بہو تھی اور اللہ پاک نے پھر مجھے 2 بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دن رفتہ رفتہ ایسے ہی گزرتے گئے۔ جب میرا بڑا بیٹا جوان ہو گیا اور میں نے اس کی شادی کروا دی، لیکن اس کی پہلی شادی میں اتنا عجیب واقعہ ہوا تھا کہ میں اسے بھول جانا چاہتی تھی، لیکن آج اس کی دوسری شادی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بیٹے کا خیال ضرور رکھے گی۔ میرا بیٹا بہت کما رہا تھا، خوش اخلاق اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ اس خاندان کا واحد سہارا تھا جو اچھا کماتا تھا، اس لیے کسی کو بھی یہ بات عجیب نہیں لگ رہی تھی کہ اس کی دوسری شادی اتنی جلدی ہو رہی ہے۔ پر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ رات جیسے جیسے نزدیک آ رہی تھی، میرا دل بھی اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں فکر مند ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کو بھی اس بات کا پتہ تھا اور وہ بھی میری طرح ہی فکر مند تھی۔ وہ بولی کہ اگر آج بھی ایسا ہی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اپنے منہ سے کچھ اچھا نکالو، میں پہلے ہی پریشان ہوں، اب تو سب مہمان بھی آ گئے ہیں۔ پچھلی بار کرونا کی وجہ سے کافی لوگوں کو نہیں بلایا تھا، لیکن اس شادی میں سبھی رشتہ دار بہت غصے کے ساتھ آئے تھے، اس لیے لوگ پچھلی شادی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایسا کیا ہوا کہ انہیں پھر سے شادی کرنی پڑی۔ میرا بیٹا بھی خوش تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی یہ بیوی پہلی بیوی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور عمر میں بھی چھوٹی تھی، تو اسے تو خوش ہونا ہی چاہیے تھا۔ سردی کا موسم تھا، زیادہ تر مہمان گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، باہر ناچ گانا چل رہا تھا، لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں نے اپنی دیورانی سے کہا دلہن دوسرے شہر سے آئی ہے، بہت تھک گئی ہوگی، مجھے لگتا ہے اسے دلہے کے کمرے میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ میری دیورانی نے کہا تو کیا ہو گیا ہے، ان کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور تم ہو کہ ان کی رات خراب کرنا چاہتی ہو۔ مانتی ہوں شادی میں تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے، لیکن نیا خون ہے، کافی شافی پلا دو، فریش ہو جائیں گے، اور پھر صبح ریسیپشن بھی تو ہے۔ میں بولی وہ تھک جائے گی بیچاری۔ میری دیورانی نے کہا کہ آج کل کوئی بھی اتنا نہیں تھکتا، لڑکیوں کو تو اپنی شادی کا بہت شوق ہوتا ہے، اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیج دو، اب رات کے 1 بج گئے ہیں، صبح اٹھ کر تیار بھی تو ہونا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہو، سبھی رسمیں ہو چکی ہیں، ہر کوئی ناچ گانا گا کر تھک گیا ہے، بیچاری دلہن بھی کمرے میں جانا چاہتی ہے۔ میری دیورانی تو ویسے بھی بال کی کھال نکالنے میں ماہر تھی، سب سے چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ہی اپنی باتوں میں لگا دیا اور پھر اس نے خود ہی کہا کہ اب دلہن کمرے میں جائے گی۔ دلہن کو کمرے میں لے جایا گیا، باقی سب کو کمرے سے نکال کر میں تھوڑی دیر دلہن کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بیٹا تم اپنے خاندان میں سب سے بڑی ہو، تم بہت خوبصورت لڑکی ہو، اس لیے میں تمہیں پسند کر کے لائی تھی۔ دیکھو بیٹا، جب شادی ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن میری بچی تم تھوڑا صبر کرنا۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا کچھ الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو اس کی باتوں پر دھیان مت دینا، کمرے کی بات کمرے میں ہی رکھنا، صبح مجھے بتا دینا، میں تمہاری پرابلم کو سلجھانے کی کوشش کروں گی۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی کہ میں کیسی بات کر رہی ہوں، وہ تھوڑا گھبرائی ہوئی سی بولی، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی، اب اس گھر کی عزت بھی میری عزت ہے۔ میں دلہن کے کمرے سے باہر آ گئی، سب اپنے اپنے بستر پر سونے چلے گئے تھے۔ گھر میں بہت سناٹا تھا کیونکہ سب بہت تھک چکے تھے، اس لیے سب سو چکے تھے۔ سردی کی راتیں ویسے بھی خاموش ہوتی ہیں، لیکن میں سو نہیں پا رہی تھی۔ بہت دیر بعد آخر میں سونے چلی گئی، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی تھی اور میری آنکھیں بار بار گھڑی کی اور ہی دیکھ رہی تھیں۔ کاش صبح جلدی ہوتی تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، لیکن جیسے ہی 2:30 بجے میں نے ایک زوردار چیخ سنی اور اس کے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد بار بار چیخیں شروع ہو گئیں۔ یہ ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز تھی، اور وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ سبھی مہمان بھی دھیرے دھیرے اٹھنے لگے تھے۔ اچانک میرے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بہو پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے پاس تو دوپٹہ بھی نہیں ہے، وہ تو 2 کپڑوں میں باہر بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہ گھر سے باہر بھاگ جانا چاہتی تھی جب کچھ عورتوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا بیٹا کیا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ سب اس کو سنبھالنے لگے، لیکن وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے
تو اس پر پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے جاتے ہیں، لیکن میری بہو پر تو پانی کے چھینٹے مارنے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ میں اسے ہسپتال لے جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ پھر سے وہی تماشا بن جاتا، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بیچاری بچی کسی بھی طرح ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیا، انہوں نے بھی ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنی شروع کر دیں۔ پتہ نہیں ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، سوال ہی سوال تھے ہر طرف، اور میں بیچاری ہسپتال میں گھوم رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنے بیٹے سے پوچھنا چاہا کہ اب اس نے ایسا کیا کیا ہے، تو وہ کمرے میں ہی نہیں تھا۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ کمرے کی حالت بالکل نارمل تھی، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہوتی یا اس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ لوگوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے شاید میرا بیٹا وسیم کہیں چلا گیا تھا۔ فی الحال تو مجھے بہو کی فکر تھی۔ میں ہسپتال واپس آ گئی۔ 3 گھنٹے میں ہسپتال والوں نے میری بہو کو چھٹی دے دی۔ میری بہو ہمارے گھر نہیں آنا چاہتی تھی، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ تمہارے سسرال ہی چلتے ہیں، نہیں تو لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں نے بھی اپنی بہو کو سمجھایا، صبح منہ دکھائی کی رسم پوری ہو جائے پھر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میری بات سن کر میری بہو غصے میں آ گئی اور بولی، بھاڑ میں گئی آپ کی رسمیں، میں آپ کے گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ میں اپنے گھر جاؤں گی اور مجھے اپنے گھر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، نہ کوئی قانون۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے۔ مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہنا۔ میری بہو نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہی۔ یہ تو پہلے بھی ہو چکا تھا جب وسیم کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ میری پہلی بہو کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ وہ میری پسندیدہ لڑکی تھی، وہ میری بیٹی کی دوست تھی اور وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ اسے بہت خوشی کے ساتھ گھر لے کر آئی تھی۔ ان لوگوں نے ہماری بہت عزت کی تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مجھے بھی اس کا گھرانہ اچھا لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ وسیم کو پسند کرنے لگی ہیں اور شاید اسی لیے رشتہ بھیجا گیا تھا، لیکن شادی کے بعد اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات وہ بھی چلاتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی اور اس کے بعد میرے بیٹے کی شکل دیکھنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ سب نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا اپنی زندگی کے بارے میں تو سوچو، لیکن اس نے کہا کہ میری زندگی تو برباد ہو گئی ہے، اور اب اس لڑکی کو بھی سمجھایا جا رہا تھا، لیکن وہ بھی کہہ رہی تھی، میں نے جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں نے نہیں رہنا تو میں نہیں رہوں گی آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ میرا بیٹا بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ لڑکی کا باپ بار بار کہہ رہا تھا کہ وسیم کو بلاؤ، ہم اسے پوچھیں کہ اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وسیم گھر آ چکا تھا، سب اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ وہ خاموش تھا، کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے۔ لڑکی کے ماں باپ بھی وسیم کو برا بھلا کہا اور دھمکا کر چلے گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے۔ اچھا خاصا تماشا ہو گیا تھا۔ سب مہمانوں کے سامنے ہماری ناک کٹ گئی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ نے ہماری بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وسیم اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں بول رہا تھا۔ وسیم کے ابو تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ساری بے عزتی مجھے اکیلے ہی سہنی پڑی۔ گھر میں جمع لوگوں نے بھی ہمیں اچھی خاصی باتیں سنا ڈالی تھیں۔ لڑکی کی ماں تو قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت چیخ چیخ کر مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی تھی؟ آخر اس کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ آج خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کاش وسیم کے ابو ہوتے تو اتنی جلدی ہمت نہ ہارتی۔ لوگوں کے طعنوں کو میں اکیلے ہی سنتی رہی۔ وسیم بڑا تھا۔ وسیم سے چھوٹی میری ایک بیٹی تھی جو کالج میں پڑھتی تھی۔ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وسیم کو لے کر طرح طرح کی کہانیاں بنائی جا رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں شاید وہ پاگل ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا لگتا ہے وسیم دماغی مریض ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں اس نے نئی دلہن کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ اتنا زیادہ ڈر گئی۔ جتنی منہ اتنی باتیں تھیں، لیکن میرے پاس ان سب کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب لوگوں کو اصل وجہ پتہ نہ ہو تو وہ خود کی کہانیاں بنا لیتے ہیں، اور خود کی بنائی ہوئی الٹی سیدھی کہانیاں سچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ سچ تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسا کیا تھا کہ سہاگ رات کو ہی میری بہویں میرے بیٹے کے کمرے سے چیختی ہوئی بھاگتی تھیں۔ مجھے اس لڑکی نے بھی تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے من میں سوچا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بتایا ہو۔ سچ جاننے کے لیے میں نے ان کے گھر فون کر دیا۔ بھلے ہی وہ ہم سے رشتہ ختم کر گئے تھے، لیکن انسانیت کے ناطے ہی میں نے اس کا حال چال لینے کے لیے فون کیا۔
فون لڑکی کی ماں نے اٹھایا تھا۔ میں نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی بیٹی کی؟ میری آواز سنتے ہی وہ بھڑک گئی تھی اور بولی، میری بیٹی اب تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ خبردار جو آگے سے آپ نے فون کیا۔ یہ سب سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری پہلی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بیٹی نے بتایا تھا کہ وہ کم سے کم 7 مہینے تک بیمار رہی تھی۔ آخر کیا مسئلہ تھا میرے بیٹے کو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا کمی تھی کہ اس کی بیویاں اس سے ڈر کر بھاگ جاتی تھیں؟ وسیم کی بات کروں تو وسیم بہت ہی سیدھا سادہ سا بچہ تھا، بچپن سے ہی کم بولنے والا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی بھی عادت ایسی نہیں تھی جو اب نارمل ہو۔ وسیم میری پہلی اولاد تھی۔ میں نے اسے بہت ہی لاڈ پیار سے پالا تھا، لیکن میرے اتنے لاڈ پیار دینے سے بھی وہ بگڑا نہیں تھا۔ ہاں، اسے اپنی خوبصورتی پر فخر ضرور تھا۔ وہ کہتا، میری خوبصورتی اور پرسنالٹی پر سب مرتے ہیں۔ اس کو پہننے اوڑھنے کا بہت شوق تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، نوکری بھی ٹائم سے کر لی تھی۔ اپنی بہن کے لیے بھی ایک ذمہ دار بھائی تھا۔ اپنی بہن بینا کو کالج لے کر جاتا اور واپس لے کر گھر آتا، گھر میں خرچ کے لیے پیسے بھی دیتا، کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ اس کے دوست بھی کوئی ایسے نہیں تھے جو میں کہتی کہ غلط سنگت میں پڑ گیا ہے، کوئی نشہ وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ بس اس کا ایک ہی دوست تھا جو سب سے اچھا تھا، جو باہری ملک میں رہتا تھا۔ کبھی کبھی اس سے فون پر بات بھی ہوتی تھی، مجھ سے بھی اپنے دوست کی بات کرواتا تھا۔ کبھی کبھی مجھ سے کہتا، ماما کیوں نہ ہم بینا کی شادی اسی سے کر دیں، بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ سب کچھ نارمل ہی تھا، لیکن یہ جو 2 بار ہوا یہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ پتہ نہیں میرے بیٹے میں کیا کمی تھی، ایسا کیا کرتا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ کہ وہ بھاگ جاتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، وسیم تھوڑا نارمل ہو چکا تھا، اب وہ گھر میں تھوڑی بہت بات بھی کرنے لگا تھا۔ اس بار میں نے سوچا کہ وسیم کی تیسری شادی کرواؤں اور ایسی لڑکی سے کرواؤں جو مجھے بتائے کہ آخر سہاگ رات کے کمرے میں وسیم ایسا کیا کرتا ہے کہ دلہن بھاگ جاتی ہے۔ وسیم کی دونوں بیویوں سے طلاق ہو چکی تھی۔ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ یہ جو بہو آئے وہ میرے گھر میں ہی رہے، یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ میں کسی کی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کی ماں تھی اور میں یہ اچھی طرح سے جانتی تھی طلاق کا دھبا ایک لڑکی کے لیے کتنی بڑی بدنامی ہوتا ہے۔ میں بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنے بیٹے کی شادی ایک شادی شدہ عورت سے کروں گی، جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہو اور وہ طلاق شدہ ہو یا پھر بیوہ ہو۔ اور جلدی ہی مجھے ایسی لڑکی بھی مل گئی۔ لڑکی والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، اسی لیے انہوں نے بھی زیادہ چھان بین نہیں کی۔ لڑکی کم عمر تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بس ٹھیک ٹھاک تھی، دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے لڑکی والوں کو بتایا کہ میرے بیٹے کی ایک شادی ہو چکی ہے اور میرے بیٹے کی بیوی کچھ وقت ہی رہی، پھر وہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ سچ بتانے کی ہمت مجھ میں بالکل نہیں تھی۔ لڑکی والے شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ میں نے وسیم کو لڑکی کی فوٹو دکھائی تو اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا، بولا مجھے نہیں کرنی شادی، اتنی عام سی شکل صورت کی لڑکی ہے، مجھے اس سے شادی بالکل نہیں کرنی۔ وسیم کی بات سن کر میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، چپ ہو جا، جس طرح کی تیری حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کے ہوتے تو تیری کبھی بھی شادی نہیں ہونی۔ میں ایک ماں ہوں، اس لیے سوچتی ہوں اور کب تک بیٹھی رہوں گی اور تیرا دھیان رکھوں گی۔ میرے جانے کے بعد کوئی تو ایسا ہو جس کے ساتھ تو اپنی زندگی گزار سکے۔ بولتے بولتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وسیم چپ ہو گیا، شادی کے لیے رضامندی دے دی اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کہیں نہ کہیں وسیم کے دل میں چور ضرور تھا، وہ نظریں چرا رہا تھا، لیکن اس بار میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ میں سچ جان کر رہوں گی۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس بار میں لڑکی کو اپنے بھروسے پر لاؤں گی، لیکن اسے یہ نہیں بتاؤں گی کہ پہلے اس کی بیویاں ڈر کر بھاگ گئی تھیں۔ اسے پیار سے سمجھا دوں گی، اسے بھروسہ دلاؤں گی کہ اگر کچھ ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں، میں اس مسئلے کا حل نکالوں گی۔ پر اس بار شادی کا پلان بہت ہی سادگی سے کرنے کا تھا اور پھر میں نے بہت ہی سادگی سے وسیم کی شادی کر دی۔ لڑکی کا نام اسما تھا، بہت ہی پیاری بچی تھی۔ میری بیٹی نے منع بھی کیا تھا کہ ماما رہنے دیں، بھائی کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بیٹا ہو سکتا ہے تیرے بھائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جسے سلجھانا ہمارا فرض ہے۔ خیر شادی ہو گئی۔ اس بار میں نے زیادہ مہمانوں کو نہیں بلایا تھا، گھر میں کچھ ہی مہمان تھے جو کہ میرے رشتہ دار نہیں بلکہ میرے کچھ جانے والے تھے، میری کچھ سہیلیاں وغیرہ تھیں اور ان کی فیملی والے تھے۔ اسما کو میں وسیم کے کمرے میں لے گئی، اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے میں نے اسما کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے ہلکے سے دباتے ہوئے بولی، بیٹا تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، بہت ہی دھیان سے میری بات سنو۔ اسما مجھے دیکھنے لگی کہ بھلا ایسی کون سی ضروری بات ہے جو ابھی کرنی ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا وسیم اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا، بہت ہی مشکل سے میں نے اسے شادی کے لیے تیار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا بیٹا کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرے، ہو سکتا ہے تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے جس سے تم اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤ، لیکن بیٹا تمہیں ڈرنا نہیں ہے، جو بھی ہو تم سب کچھ مجھے بتا دینا۔
بس تمہیں اس کے ڈرانے دھمکانے میں یا اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسما نے میری باتوں کو سن کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور اسما کو آرام کرنے کا بول کر باہر آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں نہیں گئی، بہرحال میں باہر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ اسما کو میں نے اس کے کمرے میں بھیج دیا کہ تم سو جاؤ، بہت رات ہو چکی ہے۔ اسما کمرے میں جا چکی تھی، لیکن جاتے جاتے اس نے کہا تھا کہ آنٹی آپ جو بھی کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں۔ آپ بھی ہر مسئلے کا حل صرف شادی ہی سمجھتی ہیں۔ آپ کو کسی کی بیٹی کی زندگی کو یوں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اسما جا چکی تھی اور میں صوفے پر لیٹی دل ہی دل میں اپنے اللہ کو یاد کر رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ یہ رات اچھے سے گزر جائے۔ بہت ہی خاموشی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے طوفان سے آنے کی پہلے کی خاموشی ہو۔ گھڑی کی ٹک ٹک بھی میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اپنے اللہ کو منانے میں لگی ہوئی تھی کہ تب ہی وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اسما چیختے ہوئے باہر آئی تھی اور پاگلوں کی طرح گھر کے باہر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے جیسے تیسے سمجھا کر تھوڑا خاموش کیا تھا۔ جب تھوڑا خاموش ہوئی تو بدحواسی میں بولی کہ آپ کو اپنے بیٹے کی پہلے میڈیکل جانچ کرانی چاہیے تھی۔ اگر آپ ایسا کروا لیتی تو آپ کو اور مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اسما تو بہت ہی ذمہ دار تھی، اس کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا۔ وہ تو ہر حال میں اس شادی کو نبھانے کی سوچ رہی تھی، لیکن اسما نے بھی اس رشتے کو نہیں نبھایا اور وہ وسیم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ دوسرے دن اسما کے گھر سے فون آیا کہ اپنے بیٹے سے کہہ کر ہماری بیٹی کو طلاق دلوا دو، نہیں تو ہم یہ کام عدالت سے بھی کر سکتے ہیں۔ صدمے کی حالت میں فون پکڑے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، یعنی کہ اب وسیم کو کوئی مجبوری میں بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے میں جو بہویں لائی تھی وہ امیر گھرانے اور خوبصورت پڑھی لکھی تھیں، لیکن اسما تو غریب گھرانے کی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ اسما کو میں نے پہلے ہی سب کچھ سمجھا بھی دیا تھا اور تب بھی وہ اتنا زیادہ بدحواس ہو گئی تھی۔ آخر ایسی کیا کمی تھی میرے بیٹے میں؟ ہم جو جہیز دلہن کو دیتے تھے، دلہن کے گھر والے شادی کے دوسرے دن ہی واپس کر دیتے تھے۔ میں تو جہیز بھی نہیں لیتی تھی۔ پھر آخر ایسا کیا تھا؟ کیسے خوبصورت پڑھے لکھے اور امیر لڑکے کو چھوڑ کر بھی لڑکیاں بھاگ جاتی تھیں؟ میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا۔ کیسے پتہ لگاؤں کہ آخر بات کیا ہے؟ وسیم بھی اپنے منہ سے کچھ کہنے کو تیار نہیں تھا۔ جب بھی اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر باہر چلا جاتا، مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ لیکن اب میں ہر وقت وسیم پر نظر رکھنے لگی تھی، اس کی ایک ایک حرکت پر دھیان دیتی، شاید کچھ تو ایسا ثبوت ملے جس سے میں سچ جان سکوں کہ آخر سچائی کیا ہے۔ لیکن اس کو دیکھ کر کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ اس میں کچھ کمی بھی ہے۔ ایک دم نارمل لڑکوں کی طرح تھا جیسے اور لڑکے ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے وسیم کے دوست کو فون کیا، جس سے وسیم اپنے دل کی ساری باتیں کرتا ہے۔ مجھے وسیم کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں تو تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، لیکن یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی کہ اس نے اپنے دوست کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اور بس یہی بات مجھے بہت عجیب لگی کہ اس نے اپنے دوست کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میری 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور میری تینوں بیویاں مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں۔ لیکن اس نے یہ بات اپنے دوست کو نہیں بتائی جو کہ اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ یہ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن شاید اس نے اس لیے نہیں بتایا ہوا کیونکہ وہ شرمندہ ہونا نہیں چاہتا ہوگا۔ شادی کی رات ہی بیوی کا بھاگ جانا، وہ بھی 3 بیویوں کا۔ دھیرے دھیرے 7 مہینے اور گزر گئے۔ گھر میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن وسیم کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایسا کیا تھا جو دلہن شادی کی رات کو ہی بھاگ جاتی تھی؟ میں نے ایک بار پھر سے وسیم کی شادی کے لیے سوچا اور اس بار میں نے ٹھان لیا کہ سچائی جان کر ہی رہوں گی۔ اس بار میں نے لڑکی کو سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا، اور لڑکی کو بھی کسی ایسے گھر سے لائی تھی جسے شادی کی سخت ضرورت تھی کیونکہ یہ لوگ بہت ہی غریب تھے اور اس کے گھر میں اس کے 3 چھوٹے بھائی تھے۔ میں نے کہا تمہارے تینوں بھائیوں کی پڑھائی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور شادی میں بھی آپ لوگوں کو کچھ بھی خرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ لڑکی کو تو میں نے راضی کر لیا تھا، لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہو گئے، لیکن میں نے یہ بات لڑکی کے والدین کو نہیں بتائی تھی، بس لڑکی کو بتا دی تھی۔ لڑکی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ میں نے شادی سے پہلے ہی ساری باتیں لڑکی کو سمجھا دی تھیں۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ کچھ بھی ہو میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، میری وجہ سے بھائیوں کی زندگی بنتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے، جو کچھ بھی ہوگا اسے برداشت کر لوں گی، اور ویسے بھی سارا کچھ عورتوں کو ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ لڑکی جس کا نام ماریا تھا بھلے ہی غریب گھر کی تھی لیکن بہت ہی سمجھدار لگی مجھے۔ دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ اگر ماریا میری بہو بنتی ہے اور میرے گھر میں ٹکی رہتی ہے تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی۔ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ماریا بہت ہی خوبصورت بھی تھی۔ اس بار شادی گھر میں ہوئی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ رات بھی گزر چکی تھی اور صبح ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بہت پریشان تھی، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی دوسری چابی لے کر آئی اور میں نے خود ہی دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کیونکہ میری بہو بے ہوش پڑی تھی
وسیم کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید باتھ روم میں تھا۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ صرف ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، اس کے جسم پر کسی بھی طرح کی کوئی چوٹ کے نشان نہیں ہیں۔ وسیم کے چہرے سے بھی فکر نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی پریشان ہے ان سب حالاتوں سے۔ اچھے سے چیک اپ کرنے کے بعد اور کچھ دوائیاں دے کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ماریہ کو جلدی ہوش آ جائے گا۔ ٹیم بھی تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ میں ماریہ کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ ہوش میں آتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے والدین کے پاس۔ میں نے ماریہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریہ، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں نے تو تمہیں ساری سچائی بتا دی تھی اور تم مان بھی گئی تھی، پھر تم کیوں کہہ رہی ہو؟ لیکن ماریہ میری کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی، روتے ہوئے بولی، آنٹی جی مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ بے فکر رہیں، میں اپنے والدین کو کچھ نہیں بتاؤں گی، سب خود ہینڈل کر لوں گی، بس آپ مجھے اس گھر میں رہنے کو نہ کہیں۔ لیکن ماریہ مجھے بتا تو صحیح، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم وسیم کی سچائی مجھے ضرور بتاؤ گی۔ وسیم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، اگر میں نے وسیم کے بارے میں بولا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وسیم میرے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا اور میں اسے روک نہ سکی۔ ماریہ چلی گئی تھی، میں انتظار کر رہی تھی کہ اب وہ کچھ ہی دیر میں ماریہ کے ماں باپ کا فون آنے والا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاید ماریہ نے اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وسیم کی تینوں بیویوں نے تو دوسرے دن ہی طلاق کی مانگ کر دی تھی، لیکن ماریہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا ماریہ ابھی میرے بیٹے کی بہو تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں وسیم کا چیک اپ کرا کر ہی رہوں گی، اپنے ہوش و حواس میں تو وسیم ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دے گا، اس لیے ایک دن میں نے وسیم کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی۔ وسیم کی گہری نیند میں جاتے ہی میں نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے وسیم کے کچھ سیمپل لیے اور یہ بول کر چلا گیا، جیسے ہی رپورٹ آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر چلا گیا اور پھر میں بے صبری سے وسیم کی رپورٹ کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن ڈاکٹر کا فون آیا، اس نے کہا کہ وسیم ایک دم نارمل ہے، اس کی ساری رپورٹس نارمل ہیں۔ اگر وسیم نارمل ہے تو شادی کی پہلی رات میں اس کی بیویاں کیوں بھاگ جاتی ہیں؟ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں ماریہ کے پاس گئی۔ اس کے والدین نے میری بہت عزت کی، شاید انہیں سچائی کا پتہ نہیں تھا، انہیں لگتا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو گھر لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی ماریہ سمجھ گئی تھی۔ وہ ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی ماریہ بولی، آنٹی جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر آپ مجھے لینے کیوں آئی ہیں؟ میں نے اس کو بہت ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ماریہ میری امید کی آخری کرن اب تم ہی ہو، تم ہی مجھے بتا سکتی ہو کہ آخر میرے بیٹے میں کیا کمی ہے۔ ایک مجبور ماں تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہے، پلیز منع مت کرنا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر ماریہ نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا اور بولی، آنٹی جی میں مجبور ہوں، میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیے۔ جب ماریہ کسی طرح سچائی بتانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تو پھر میں نے ماریہ سے کہا، ٹھیک ہے تم اپنے منہ سے کچھ مت بتاؤ، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گی، لیکن تم میری مدد تو کر ہی سکتی ہو نا۔ تم آج رات کے لیے میرے بیٹے کے کمرے میں پھر سے رک جاؤ، میں ساری سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گی۔ پہلے تو وہ ڈرتی رہی، لیکن میرے بہت سمجھانے پر کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ مان گئی تھی۔ میں ماریہ کو اپنے گھر لے آئی۔ ماریہ کے والدین نے بہت ہی خوشی سے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا۔ ایک بار پھر سے دلہن بنا کر میں نے وسیم کے کمرے میں بٹھا دیا۔ وسیم کو میں نے پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ ماریہ گھر آ گئی ہے، تم بھی آفس سے جلدی آ جانا، آج میں گھر پر نہیں ملوں گی، تمہاری خالہ کی طبیعت خراب ہے، وہاں جا رہی ہوں اور رات بھر وہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر وسیم نے صرف ہاں میں جواب دیا تھا اور فون کاٹ دیا تھا۔ میں وسیم کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھ گئی۔ آج سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا تھا اور اندر کمرے میں وسیم داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر سجی سنوری بیڈ پر بیٹھی ماریہ پر ڈالی تھی اور بنا کچھ کہے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ ڈری سہمی ماریہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ میں بھی سانس روکے بیٹھی تھی کہ تبھی اچانک باتھ روم سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں سنتے ہی ماریہ بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈر سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں بھی ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ اندر تو وسیم گیا تھا، پھر یہ عورت کی آواز کیوں آئی؟ تبھی وسیم باہر نکلا اور وسیم کو دیکھتے ہی میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس نے اپنا حلیہ ایک دم سے بدل لیا تھا۔ اس نے عورتوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، بہت ہی میک اپ کر رکھا تھا، آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ تم سے منع کیا تھا میری زندگی میں دوبارہ مت آنا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم اپنی موت کی ذمہ دار خود ہوگی۔
بہت ہی بھیانک ہنسی ہنستا ہوا وسیم ماریہ کی طرف بڑھا تھا۔ ماریہ چیخ مارتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ میں بھی باہر آ گئی تھی اور وسیم کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وسیم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وسیم نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا۔ کون وسیم؟ رخسار نام ہے میرا۔ موقع دیکھ کر ماریہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اس سے پہلے میرے پاس آتا میں بھی کمرے سے باہر نکلی اور کمرے کو باہر سے بند کر دیا۔ وسیم کی بھیانک ہنسی مجھے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میں ڈری سہمی ماریہ کو اپنے سینے سے لگائے رکھے تھی، حالانکہ میں خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وسیم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، ساتھ میں میرے بھائیوں کو بھی۔ مجھے اور میرے بھائیوں کو بچا لو آنٹی جی، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا ماریہ، چپ ہو جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میرا دماغ تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا خیال میرے دل میں یہی آیا کہ شاید وسیم پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ ماریہ کو میں نے اپنے روم میں ہی سلا لیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ 9 بجے ڈاکٹر ہمارے گھر پر تھے۔ میں نے انہیں سارے حالات سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے وسیم پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھوت کا سایہ ہے، مجھے تو وسیم دماغی مریض لگتا ہے، اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ایسے مریض کسی مووی یا کسی کہانی میں ڈوب جاتے ہیں اور اسی کے کریکٹر میں خود کو اتار لیتے ہیں۔ لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، اس مرض کا علاج ہے اپنوں کے پیار سے اور کچھ دوائیوں کے ذریعے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن مریض بالکل پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نئی دلہن کو دیکھ کر وسیم پر پاگل پن کے دورے پڑ جاتے ہیں، اور یہ دورے وسیم کو کیوں پڑتے ہیں اس کا سراغ اس کے کمرے سے ہی ملے گا۔ ایک بار سراغ ہاتھ لگ جائے تو اس کا علاج ہم اچھے سے کر سکیں گے۔ ڈاکٹر مجھے تسلی دے کر چلے گئے تھے۔ ماریہ جاگ چکی تھی۔ میں نے اسے ناشتہ کرایا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بولی کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ ماریہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے میں بولی، بیٹا سب سے پہلے تو تم مجھے آنٹی کہنا بند کرو، تم مجھے امی کہو، اور دوسری بات اب یہی تمہارا گھر ہے۔ اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ماریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے ماریہ سے کہا، ابھی ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، وسیم بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بس اسے تھوڑے سے پیار اور تھوڑی سی دیکھ بھال کی ضرورت ہے جو ہم دونوں مل کر اسے دیں گے۔ میرا یقین کرو، وسیم بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت ہی پیار سے رکھے گا۔ میرے بہت دیر تک سمجھانے پر اور اپنے ماں باپ کی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ مان گئی تھی۔ میں نے بہت ہی پیار سے ماریہ کو سمجھایا تھا۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بھی گھر بس جائے گا۔ 10 بجے کے قریب وسیم کے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز آئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ میں نے ماریہ کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وسیم ایک دم تر و تازہ تیار کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ناراضگی سے بولا، کیا مما، میرا دروازہ باہر سے بند کس نے کر دیا؟ مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے نارمل طریقے سے ہی بات کی تھی۔ بولی، پتہ نہیں بیٹا کیسے بند ہو گیا، چلو تم ناشتہ کر لو۔ میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وسیم نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ وسیم کے آفس نکلتے ہی سب سے پہلے میں وسیم کے کمرے میں گئی اور اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ سامنے ہی بیٹھ کر مجھے کچھ کتابیں دکھیں۔ سب کتابوں میں ایک ہی نام تھا، رخسار نام کی لڑکی تھی۔ شادی کی رات ہی اس کے شوہر نے اسے کمرے سے دھکا دے کر باہر نکال دیا تھا اور اگلے دن دوسری دلہن لے آیا تھا۔ رخسار دھیرے دھیرے دماغی مریضہ بن گئی تھی۔ دلہن کو دیکھتے ہی اس پر دورے پڑنے لگتے تھے۔ اب تو کسی شادی میں دلہن کو دیکھتی تو اسے مارنے کے لیے بھاگتی تھی۔ رخسار کے سسرال والوں نے اسے پاگل کہا، اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا تھا۔ دلہنوں کو دیکھ کر رخسار کا پاگل پن کم نہیں ہوا تھا اور رخسار کے کریکٹر میں ہی وسیم نے خود کو اتار لیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے ساری باتیں بتائیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں، میں کچھ دوائیاں دوں گا اور جو پڑھتا ہے وہ ساری کتابیں آپ روم سے باہر نکال دیں۔ دھیرے دھیرے پیار سے وسیم کو سمجھانا پڑے گا اور رخسار کے کریکٹر سے نکالنا پڑے گا۔ دھیرے دھیرے ڈاکٹر کی دوائیوں اور ماریہ اور میری محنت سے وسیم ٹھیک ہونے لگا تھا۔ ماریہ وسیم کے سامنے سادہ سی رہتی تھی، کوئی بھی بناؤ سنگھار نہیں کرتی تھی۔ وسیم کے رویے میں بہت بدلاؤ آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب میں نے ماریہ کے لیے پیار دیکھا تھا۔ ماریہ کہیں بھی جاتی وسیم کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ وسیم کا علاج چلتے آج 4 مہینے ہو چکے تھے۔ ماریہ نے جیسے محنت اور لگن سے میرا ساتھ دیا تھا، اس کی میں قائل ہو گئی تھی۔ کوئی بہت ہی اچھے کام کیے ہوں گے جو مجھے ماریہ جیسی بہو ملی۔ ماریہ اب بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی، لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ سب کچھ فائنل ہو جانا چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب وسیم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں نے ماریہ سے کہا کہ آج تو نے آخری قدم اور اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ماریہ میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ ماریہ، آج تمہیں دلہن بن کر وسیم کے کمرے میں بیٹھنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ڈر گئی تھی، لیکن پھر جلدی ہی سنبھل بھی گئی۔
شاید اسے بھی یقین تھا کہ وسیم اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ بھی وسیم کی پیار بھری نظروں کو سمجھ چکی تھی۔ ماریہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم دروازہ کھلا رکھنا، دروازے کے باہر ہی میں کھڑی رہوں گی جب تک کہ تم دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی تمہیں کچھ غلط لگے تو فوراً باہر بھاگ آنا۔ رات کو وسیم کے آنے سے پہلے ہی میں نے ماریہ کو دلہن کی طرح سجایا۔ وسیم کے بیڈ کو بھی بہت ہی خوبصورتی سے سجایا تھا میں نے۔ وسیم کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں نے ماریہ کو بیڈ پر بٹھا دیا اور باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر میں وسیم بھی آ چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وسیم کی نگاہیں ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وسیم کسے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں انجان بنی رہی۔ کچھ دیر میں وسیم خود ہی بولا، امی ماریہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، کیا کہیں گئی ہوئی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وسیم تم پہلے کھانا ختم کرو، اس کے بعد اپنے کمرے میں جاؤ تو تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ میں بھی وسیم کے پیچھے پیچھے چلی اور باہر گیٹ پر ہی رک گئی۔ میں اندر کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اندر سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ کھڑے کھڑے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اندر خاموشی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے ماریہ اور وسیم کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، لیکن وہ پیار میں ڈوبی ہوئی سرگوشیاں تھیں۔ میں مسکرا دی۔ میرے اندر تک سکون اتر گیا۔ میں نے من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی اور سکون سے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ جلدی جلدی اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی تو ماریہ کو کچن میں پہلے سے موجود پایا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں اور شرمیلی مسکراہٹ سے ہی میں پہچان گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے پیار سے ماریہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، بیٹا تم اتنی صبح کچن میں کیا کر رہی ہو؟ ماریہ تھوڑا شرماتی ہوئی بولی، امی جی وہ وسیم کو کافی چاہیے تھی، وہی بنا رہی تھی۔ ماریہ کو کچن میں چھوڑ کر میں باہر ہال میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آج میرے وسیم کی اور ماریہ کے جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔